بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے مزیدار سی شامی کباب کی ریسیپی۔ آج ہم بنائیں گے چکن شامی کباب۔ چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لے لیا ہے چکن آدھا کلو۔ یہ میں نے بون لیس لیا اور اس کا قیمہ جو ہے وہ بنوا لیا۔ آپ چاہے تو قیمہ نہیں، چھوٹی چھوٹی بوٹی بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تو ویسے بھی گل جانا ہوتا ہے۔ میرے پاس قیمہ موجود تھا تو اس لیے میں نے اس میں جو ہے وہ قیمہ لیا، اور ساتھ ہی لیا آدھا کلو دال۔ یہ ہے چنے کی دال جو میں نے بھگو کے رکھ دیا۔ آپ اوور نائٹ بھگوئیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کچھ دیر پہلے وہ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں۔ ساتھ ہی میں نے ایڈ کیا ہے اپنا لہسن جو ہے وہ میں نے اس کے ایک جو ہے وہ پوری جو ہوتی ہے کیا گنڈی ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہے۔ پیاز ایڈ کیے ہیں اس میں میں نے، اور 2 ہری مرچیں اس میں نے ایڈ کری ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کرنے والی ہوں شامی کباب مسالہ، جو کہ اس کے ٹیسٹ اور فلیور کو جو ہے وہ انہینس کرتا ہے، بہت ہی مزیدار ہوتا ہے۔ چٹکی بھر کے قریب تھوڑا میں نے اس میں چائنا سالٹ ایڈ کر دیا ہے، اس کا بھی فلیور اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ چکن کیوب بھی لے سکتے ہیں۔ نمک لیا ہے حسب ضرورت، اور ساتھ ہی ہلدی پاؤڈر لیا ہے، ساتھ ہی میں نے لی ہے دڑا مرچ، اور تھوڑی سی میں ڈالوں گی اس میں لال مرچ، اور تھوڑا سا، اور ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی کالی مرچ، اور کچھ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کھڑے مسالے لے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس میں کروں گی پانی، اس میں پانی ایڈ کروں گی میں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دال جو ہے وہ ڈپ ہو جائے۔ اور میں نے اس کو ویٹ لگایا 15 سے 20 منٹ، اور ماشاءاللہ سے میری دال جو ہے گل کے اچھے سے ہو گئی ہے تیار۔ اب ہم کوکر میں جو ہے وہ اسی کو اس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ اس کو، آپ جس سے لہسن ادرک کو پیستے ہیں، مجھے اس کا نام نہیں آتا، سوری، تو آپ اس سے جو ہے وہ پیس لیں اس کو۔ اس طریقے سے بھی آپ جو ہو سکتا ہے اور سل بٹے پہ جو ہے وہ آپ اس کو اس پہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو باریک باریک پیس رہی ہوں۔ اس کو اتنا باریک پیسنا ہے کہ دال جو ہے وہ بالکل بھی کوئی بھی ثابت دانہ اس میں نہ آئے، بالکل وہ اسموتھ ہو جائے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ اس کا وہ مکسچر تیار ہو چکا ہے۔ میں نے لی ہے 3 سے 4 عدد ہری مرچیں باریک چاپ کر کے، یہ بہت ہی مزے کی لگیں گی۔ ہرا دھنیا میں نہیں مل رہا تھا کہیں سے بھی، آج کل اتنا شارٹ ہوا ہے کہ بس کیا بتاؤں میں آپ کو۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کو ہم کریں گے مکس اچھے طریقے سے، اس کو ساروں کو آپس میں مکس کرنا ہے تاکہ اس کی اچھے سے بینڈنگ ہو جائے۔ پھر ہم بنانا سکھائیں گے آپ کو کباب کی ٹکیاں، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ کباب بنائیں گے اپنے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو کر دیا ہے مکس، تاکہ جو ہے ساری ہری مرچیں اس میں ایڈ ہو جائیں۔ آئل لگایا ہم نے دونوں ہاتھوں پہ اس طریقے سے، اور اب میں بناؤں گی اپنے کباب۔ تو یہ دیکھیں مٹھی میں ایسے آپ اس طریقے سے اس کو بال بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس کو جو ہے وہ آپ نے مکس کرنا ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے ایک راؤنڈ شیپ، ایک ٹکی، ایک کباب کی شیپ آپ نے اس کو دے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے کباب جو ہے یہ ٹکی بن کر تیار، اور اسی طریقے سے میں نے اپنی سارے جو ہے وہ کباب بنا کر ریڈی کر لیے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت ہی زبردست بن گئے ہیں۔ اب نیکسٹ پروسیجر ہے ہمارے پاس کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو کرنا کیا ہے۔ اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں اس کو فرائی کرتے ہیں۔ انڈا لیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہم نے، اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے کباب۔ یہ دیکھیں، اور آئل جو ہم نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے آلموسٹ ہو چکا ہے گرم۔ میں ڈالوں گی اس میں اپنے کباب 1 بائی 1۔ آپ یاد رہے کہ اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے، اس کو شیلو فرائی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سب کچھ تو اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سے پکا ہوا ہوتا ہے، بس ہم نے خالی ان کو جو ہے دونوں طرف سے جو ہے ہلکا ہلکا کلر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنا فلیم جو ہے وہ سلو رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، سلو ٹو میڈیم رکھیے گا، ہائی نہیں کرنا، اوپر سے جل جائیں گے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے کباب، شامی کباب مزیدار سے بن کر ہو گئے ہیں تیار۔ آپ اس کو عید پہ بنائیں، کسی کی دعوت پہ بنائیں، یا آپ اپنے لیے بنائیں گھر میں شام کی چائے کے لیے، آپ کو بہت ہی اچھے لگیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔